لیکن حافظ صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. اچھا حافظ صاحب یہ قانون ہے اس پر آپ کو تحفظات جو ہیں وہ بیسیکلی ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ملک میں جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے 24 کروڑ عوام ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والی قومیں ہیں. اس ملک میں ہمارے درمیان صرف ایک مشترک ہے، وہ آئین دستور پاکستان سن 1973 کا. ٹھیک ہے. یہ ہے. اب ایوان صدر میں صدر پاکستان ہو یا وزیر اعظم ہو یا پارلیمنٹرین ہو، جو بھی ہو، ہم سب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس آئین کی دفاع کریں گے، اسلامی نظریے کی دفاع کریں گے. یہ ہمارا ماننا ہے. جو بھی رکن اسمبلی آتا ہے یہ ہم کہتے ہیں. اب آئیے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آئین میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں قانون سے پہلے قرآن کو ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی کریں گے وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی. لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں قانون سازی، اس میں رہنمائی کون کرے گا؟ آئین نے ایک ادارہ ایجاد کیا ہے 73 کے آئین نے، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اسلامی نظریاتی کونسل. قرآن اور سنت کا مسئلہ جب آتا ہے قانون سازی کے میدان میں تو اسلامی نظریاتی کونسل ہماری رہنمائی کرے گی. اور اسلامی نظریاتی کونسل میں صرف ایک طبقے کے لوگ بیٹھے نہیں ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، ریٹائرڈ ججز بیٹھے ہیں، قانونی ماہرین بیٹھے ہیں، خاتون وہاں بیٹھی ہے. یہ سارا ایک مجموعہ اور گلدستہ ہے، وہ بھی آئینی ادارہ ہے. اب اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو مسترد کیا. کیوں؟ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. آئین کہہ رہا ہے کہ آپ وہ قانون سازی نہیں کر سکتے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے. آپ کی قانون سازی تابع ہوگی قرآن اور سنت کی. اب اس قانون کی آپ مجھے بتائیے کہ میں حلف لیتا ہوں اسلامی نظریے کی دفاع کا، اور میں خود قلم کے ذریعے اسلامی نظریے کی جو دفاع میں نے کرنی ہے، جو آپ نے اپنے تمہید میں کوٹ کیا کہ بندوق کے ذریعے ہم سرحد کی دفاع کریں گے اور قلم کے ذریعے ہم نے نظریے کی دفاع کرنی ہے. لیکن آج تو پارلیمنٹ نے اور پارلیمنٹ کے بعد ایوان صدر نے قلم کے ذریعے وہ حلف جو انہوں نے پارلیمنٹ میں لیا کہ اسلامی نظریے کی دفاع کروں گا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، قلم کے ذریعے ان کو ذابح بھی کیا گیا اور زمین بوس بھی کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے مغرب کی بات ماننی ہے، ہم نے عالمی سماجی اور انسانی حقوق کی بات ماننی ہے، کیا ہم نے اپنے آئین اور دستور کی بات مانی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی؟ یہ فیصلہ صدر صاحب نے بھی کرنا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کرنا ہے کہ کیا یہ آئین کی، دستور کی، اس حلف کی جو آپ نے لیا اس کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. ایک آئینی ادارہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو قانون بننے جا رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں صرف اتنا کہوں گا، ہم نے کسی شخصیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ کسی پارٹی سے سروکار ہے. ہماری سروکار ان کی ذہنیت اور ان کی کردار اور قانون سازی کی اس عمل سے ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس قانون کو کورٹ میں چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے، آپ اس قانون کو کورٹ میں چیلنج کریں گے کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اختیار جی قرآن و سنت کے خلاف، اور جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگی، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام کی گارنٹی دی گئی ہے 73 کے آئین میں. 73 کے آئین میں مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا. اسلامی نظریاتی کونسل کی رہنمائی میں، ان کی روشنی میں، ان کی سفارشات میں آپ قانون سازی کر سکیں گے. اگر قرآن و سنت کی خلاف تھی تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر سکتی ہے، جو کہ ہوا ہے. یہ تمام آئینی ایک حصار ہے. آج پارلیمنٹ نے، حکومتی پارٹیوں نے اور ایوان صدر نے ان تمام آئینی اسلامی حدود کو پامال کیا ہے. ٹھیک. اچھا جی، اختیار ولی صاحب، آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کورٹ میں چیلنج کریں گے JUI اس قانون کو، اور آپ نے ان کا پورا موقف سنا. اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کی، JUI کا موقف جو ہے. اچھا میرا سوال یہ کہ اختیار صاحب آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون ایسے بنتا ہے، بل پیش کرنے سے پہلے، قانون چلے بننے کے بعد کی میں بات ہی نہیں کر رہی، بل جب پیش کیا جاتا ہے اس سے پہلے کیوں نہیں سب کو آن بورڈ لے لیا جاتا، جس کو تحفظات بعد میں ہو سکتے ہیں، اعتراضات ہو سکتے ہیں، تو بعد میں پھر جو اعتراضات ہوتے ہیں پھر وہ کورٹ میں جانے کی بات ہوتی ہے، اگر پہلے آن بورڈ لے لیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہو جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر فضا. دیکھیے آپ کی بات درست ہے کہ آن بورڈ لیا جاتا تو بہتر تھا، لیکن ہم اس قانون کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے خیال میں اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ اکثر اوقات
نابالغ بچیوں کی، بڑی کم عمر بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ اپنے سے کئی بڑے کیا بلکہ بہت بڑے گیپ کے ساتھ ان کی شادیاں کرا دی جاتی تھی، جس کو جبری شادی بھی کہتے ہیں، ونی بھی کہتے ہیں اور وٹا سٹا بھی کہتے ہیں. اسی طرح ہر مقامی زبان میں اس کا اپنا ایک نام ہے. قانون کا بنانا جو ہے فقط اس کو روکنے کا مقصد تھا کہ اس طرح کی شادیاں جو ہیں وہ روکی جائیں، اور وہ بچیاں جن سے آپ کہہ لیں کہ ان کی آزادی اور زندگی کا حق چھین لیا جاتا تھا، ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے. ہاں، جہاں پر حافظ حمداللہ صاحب کی بات ہے تو یہ میرے لیے بڑے محترم ہے، ان کی اور ان کی جماعت کی رائے دونوں ہمارے لیے بڑی محترم ہے. اگر کسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون متصادم ہے شریعت سے تو آپ ضرور اس کو چیلنج کیجئے، اور ہم بھی بالکل نہیں چاہیں گے، ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسا کوئی قانون بنے جو شریعت کی لا کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کوئی تصادم ہو. بالکل بھی نہیں چاہیں گے. اس کے لیے فورم تمام موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہیں، وفاق المدارس کے علماء کرام کا ایک بہت بڑا ایک فورم بھی موجود ہے. اس کے علاوہ آپ عدالت جانا چاہیں تو ضرور آپ اس میں اگر ہماری رہنمائی کریں گے تو ہم آپ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے. قانون بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی پہ اپنی ذاتی رائے ٹھوس دی جائے یا خدا نخواستہ اس کے پیچھے کوئی اور طاقت جو ہے تو وہ کار فرما ہے. نہیں، بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ان بچیوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ضرور یہ جو منطق تھی اور جو دلیل تھی وہ یہی تھی کہ ان بچیوں کا کیا قصور ہے جن کی عمریں 8-9 سال ہوتی ہیں اور ان کو 40, 50 اور 60 سال کے بابوں کے ساتھ ان کی شادی کرا دی جاتی ہے. تو میرے خیال میں حکومت کی نیت پر کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ میرے خیال میں اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے. ہاں، طریقہ کار میں آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کہیں ہم غلط ہیں تو آپ ضرور رہنمائی فرمائیں، انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جی حافظ صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ انہوں نے سٹھا وٹا کی بات کی اور پتہ نہیں اور بھی مختلف قسم کی. میں اختیار ولی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. ایج گیپ کی انہوں نے بات کی، میں اس پہ آ رہا ہوں. اور جی اختیار صاحب جی اس کے حوالے سے قوانین موجود ہے. دوسری بات یہ کہ بالکل آپ علماء سے رہنمائی لیں گے، اسلامی نظریاتی کونسل سے رہنمائی لیں گے تو قانون پہلے بنا لیا آپ نے، اس کے بعد رہنمائی لیں گے. اس لیے تو ممکن نہیں ہے. آپ اگر رہنمائی لیتے کیونکہ قانون تو بن گیا نا. ہاں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے پہلے مشاورت کرتے، علماء سے پہلے مشاورت کرتے. جی اختیار صاحب. دیکھیے، اگر آپ سے مراد ان کی جو ہے حکومت ہے تو میں قطعاً آپ کی اس بات سے حافظ صاحب اتفاق نہیں کرتا کہ ہم کوئی شریعت کے خلاف قانون بنا رہے ہیں یا ہم نے کوئی قانون بنایا ہے یا ہم کوئی قانون بنانے کا سوچ سکتے ہیں. نو، یہ اگر آپ کو ماضی کی یاد ہو تو شریعت کا بل جو ہے قومی اسمبلی سے پاس کرایا گیا تھا، وہ بھی نواز شریف کی حکومت تھی، اور وہ بھی 1997 کی وہ حکومت تھی جس میں انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اپنے ایمان کا ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے. اس معاملے میں جہاں پر قرآن کی، شریعت کی، مذہب کی، عقیدے کی بات آتی ہے تو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا الزام لگائیں گے کہ ہم نے یہ کس کے ایما پہ کیا ہے؟ ہم تو کسی کے ایما پہ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو ان بچیوں کو، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہم نے ان کو پروٹیکشن دی ہے، ہم نے ان کو تحفظ فراہم کیا ہے. جن بچیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ رشتے میں ماموں، چاچا، بابا و تاتا میں کیا فرق ہوتا ہے، ہم تو ان بچوں کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اور ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. ہاں، اس میں تب تصادم کی بات ہوتی کہ ہم کوئی یہ مطلب 18 سال کی نکاح جو ہے اس کا کوئی، میرے خیال میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر 18 سال کی عمر رکھ دی جائے اور اس سے جو ہے تو کسی کا نکاح ہو تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک بات سے یا کسی چیز پہ اتنا ہمیں اوپر نہیں جانا چاہیے کہ ہم دوسرے کو یہ کہیں کہ ہم آپ کو شریعت سے نہیں کھیلنے دیں گے یا ہم آپ کو شریعت میں ترمیم نہیں کرنے دیں گے. تو استغفار، کبھی بھی اللہ ہمیں یہ توفیق نہ دے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، اس کا وزیر اعظم اور کوئی ایسا قانون بنے جو شریعت سے، اسلام سے اور عقیدہ اسلام سے اور عقیدہ ختم نبوت سے وہ متصادم ہے. ایک ہوتا ہے نیت، لیکن نیت کا اظہار آپ کریں گے عمل کے ذریعے. ایک ہوتا ہے ایمان، ایمان تیوری ہے،
لیکن ایمان کا اظہار آپ کریں گے پریکٹیکل دنیا میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت تباہی اور ہلاکت میں، لیکن کب نجات ملے گا؟ آمنو، جب ایمان ہو، جو تبری ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ ایمان کا اظہار کس چیز میں ہوگا؟ عمل اور کردار میں ہوگا۔ آپ ایماندار ہیں، مجھ سے زیادہ ایماندار ہے، آپ مجھ سے زیادہ ایماندار ہے۔ میں نے کب سرٹیفکیٹ دیا کہ میں ایماندار ہوں اور آپ بھی ایمان ہیں؟ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، میں نے کسی کو بھی ایمان نہیں کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا اسلامی یونیورسٹی کونسل سے پوچھئے اور پاکستان کی تمام علماء سے پوچھئے، ان سے پوچھئے کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، اب حافظ صاحب آپ لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ہم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔